مقام محشر کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ ایک تو بھاگنے کی جگہ نہیں، دونوں قدم بس رکھے ہوئے، اس کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختیوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مقام محشر میں جو کیفیت انسان کے ساتھ ہونے والی ہے وہ اتنی سخت کیفیت ہے کہ قبر کی تکلیف، موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ خطرناک جگہ ہے، اندازہ لگائیے بھاگنے کو جگہ نہیں، صرف 2 قدم جمے ہوئے ہے۔ تکلیف اور شدت ایسی جیسا موت اور قبر میں بھی جو نہیں ہوئی وہ تکلیف ہونے والی، یہ وہ جگہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کی گرمی، 2 قدم رکھنے کی جگہ، تکلیف ایسی انسان کو کہ موت اور قبر میں نہیں آئی۔ حشر کا میدان اتنا گرم ہوگا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا کہ لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر، بھلے ہی ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے اٹھا کر، میزان قائم ہو جائے، ترازو لگ جائے، حساب کتاب ہو جائے، بھلے ہی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ تکلیف ہماری برداشت کے باہر ہے۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ ہے، قدم رکھنے کے لیے صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ، پسینے کا وہ حال کہ پسینہ بہتا رہے گا، اس پسینے کی تکلیف، شدت اور بدبو سے پریشان آ کر لوگ کہیں گے اے اللہ حشر قائم کر دے، میزان قائم کر دے، حساب کتاب کر دے، جنت جہنم میں ڈال دے، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن کچھ نہ کچھ آگے فیصلہ کر دے۔ اس کیفیت میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے اب، ٹھیک ہے۔ اور پسینہ اتنا آئے گا، روایت میں آتا ہے کہ اس پسینے میں اگر کوئی کشتی اگر ڈال دے تو کشتیاں ان انسان کے پسینے میں آرام سے چل سکتی ہے، اتنا پسینہ نکلے گا۔ اسی طرح جو ہے حشر میں آتا ہے روایت کے اندر، سب مرد اور عورتیں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ایسا خوف، ایسی دہشت ہے وہ حشر کی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے قرآن فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 91 میں کہ کافر جو حشر کے میدان میں جو خوف اور غم ہوگا اس کا اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ حشر کے میدان میں جو ہے جب جہنم لائی جائیں گی تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور کافر کو تکلیف دینے کے لیے اللہ جہنم کو مقام محشر میں لائے گا، اور مقام محشر میں 70,000 فرشتے، مطلب 70,000 جب جہنم لائی جائیں گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے جہنم میں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے، ایک بہت بڑی فزیکل چیز ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ڈرانے کے لیے رہتی، 70,000 فرشتوں کا پل کر کے کھینچ کر لانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اور ایک ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچیں، 70,000 ضرب 70,000 490 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حشر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار اور فجار گناہگاروں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، جس طرح سے تیر کمان میں لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد پریشان رہتا ہے کہ تو کھینچ کے اس پہ ٹینشن ہوتا ہے نا، کھینچ کے رکھتے ہیں، اور تیر پریشان ہوتا ہے، جو لوگ تیر چلاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کھینچ دیا اس کو ٹینشن دے دیا، اب تیر کنٹینیوس صرف کاپتے رہتا ہے، چونکہ اس کو نکلنا ہے، چھوٹنا، جتنا ٹینشن اس کے زیادہ پیچھے اتنی رفتار سے نکلے گا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں جس طرح سے تیر جو ہے کمان میں مشکل میں ہوتا ہے، نکلنا ہے نہیں، کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، اسی طرح انسان 50,000 سال تک مقام محشر میں اس تکلیف میں کھڑے ہوں گے۔ 50,000 ایئرز تک حساب نہیں ہوگا، اتنے سال سب کو کھڑے رہنا ہے۔ اندازہ لگائیے دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، جس میں 4-5 مہینے کی گرمی، جس میں کبھی کبھار ٹیمپریچر کا 40-45 تک چلا جانا، انسان کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت و تندرستی اور مشکل کر دیتا اور بیماریوں میں ڈال دیتا ہے۔ 50,000 سال تک ایسی گرمی میں جس سے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، 50,000 ایئر تک وہ کیفیت کی 2 پیر رکھنے کی جگہ، اور وہ کیفیت وہ جیسے تیر کی کیفیت کمان میں ہوتی، کب نکلے گا، اس تکلیف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔
مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر، اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یا اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں. لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گا. اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے، اسی طرح جو ہے کافروں کے جو ہے حشر میں جو ہے موت میں جو ہے غشی جو ہے جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف. مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی، اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی رہے تو کیا حال ہوگا. اور زخام انسان کو کتنا لاغیر کرتا ہے آپ جانتے ہیں. دیگر بیماریوں میں انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف دیتا ہے. لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف کم ہے. تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زخام آئے جیسی تکلیف ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے، اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا. اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائے گا. اسی طرح جو ہے آپ سلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ جو ڈوبے ہوئے کمر تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ کاندھوں تک ہوگا، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر سوئم کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلیں گا کہ زمین میں 140 میٹر تک چلا جائے گا. یہ اوپر کی کیفیت اور یہ نیچے کی کیفیت، مطلب ارض محشر چوسیں گی تو 70 باغ کے لفظ حدیث میں، اور 70 باغ کو اگر آج کے اس میں تبدیل کیا جائے تو 140 میٹر ہوتا ہے. پسینہ اوپر بھی اتنا، زمین کے اندر بھی انسان پسینہ اس کا جذب ہو جائے گا اتنا زیادہ.